اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 192 سے 194 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم، اور ان سے قتال جاری رکھیں، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں ہے کوئی بھی زیادتی مگر اسی پر جو ظلم کرنے والا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے عوض میں ہیں۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں میں بدلہ ہے، قصاص ہے۔ فمن اعتدى علیکم، پھر جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، پس تم بدلہ لے سکتے ہو اس سے، بمثل ما اعتدى علیکم، اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ سابقہ آیات کے ساتھ اس کا ربط ہے کہ جس میں ایسے لوگ کہ جو نہ خود چین سے رہتے ہیں، نہ کسی کو سکون سے رہنے دیتے ہیں، اس کے متعلق اسلامی احکامات وہ ذکر ہوئے، جس کا تسلسل آج کی آیات میں بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف قتال کیا جائے گا، اور پھر یہ قتال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اسے جاری رکھیں تب تک کہ یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال لوگوں سے جاری رکھوں، حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، حتیٰ کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ فتنے برقرار ہیں، رہیں گے، کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب اس کا وجہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسے لوگ ہوں گے ان کی بیخ کنی کر دی جائے گی تو پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ امن سے رہے گا۔ اس کی ایک موٹی سی مثال لے لیں کہ جس طرح ایک آدمی ہے وہ راہدنی کرتا ہے، ڈکیٹیاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، اب وہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی کی وجہ سے پورے علاقے اور محلے کا سکون جو ہے وہ حرام ہوا پڑا ہے۔ پورے محلے کے لیے وہ ایک جو ہے ڈر اور خوف کی علامت بنا ہوا ہے، اور پھر وہ پکڑا جاتا ہے، اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ پھر پکڑا جاتا ہے، اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج اس نے ایک کو مارا، کل دوسرے کو مارا، اس کو پھر چھوڑ دیا، پھر تیسرے کو مارا، پھر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے خوف سے ہر ایک آدمی اپنی زندگی ایک کوفت کے اندر مبتلا ہو کے جی رہا ہے۔ تو اگر اس ایک شخص کو نشان عبرت کر دیا جائے، جو قصاص ہے وہ سزا اس کو دے دی جائے، تو دوبارہ کسی کو ایسے سوچنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، ہے نا ایسے۔ تو اسلام کا جو نظام قتال ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ فتنے کی بیخ کو نہیں کرنے کے لیے ہے، فتنے کی۔ اور اس سے پھر یہ بھی بات واضح ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ نے سنی ہے کہ امن اور سلامتی یہ دو بنیادی چیزیں ہیں اس کے لیے، جب یہ ہو جائیں گی تو امن و سلامتی ہو جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، شرک ختم ہو جائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ سارے لوگ جو ہے اس علاقے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کے اس پر ایمان لے آئیں، تو یہ معاشرہ، یہ دنیا ساری کی ساری کیا ہوگی؟ پرامن ہو جائے گی، اس سے یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اور جب تک یہ دو بنیادی چیزیں موجود رہیں گی اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ فتنے کسی نہ کسی طریقے سے رونما ہوتے رہیں گے، کیونکہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جب بنیاد درست نہیں ہے تو وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور پھر وہ کئی ایک لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جاری رہے گا تب تک کہ جب تک یہ فتنے ختم نہیں ہو جاتے۔ وَيَكُونَ
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، قانون کس کا ہو؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہو، حاکمیت شریعت بات کس کی ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کی۔ اب ہر آدمی کا دیکھیں، جو بھی شریعت کے مخالف چلتا ہے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے نا۔ اگر اپنی مرضی کی ہر کسی کو اجازت دے دی جائے تو ایک گھر بھی نہیں چل سکتا۔ ایک گھر میں اگر 5-7 افراد ہیں، ہر بندہ کہے میری مرضی یہاں پہ چلنی چاہیے، تو نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ تو اس کائنات کے اندر ہر بندہ کہے کہ میں ہی چودھری ہوں، میرے ہی جو من میں آئے ویسے ہونا چاہیے، تو ایسا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اب پھر کس کا چلنا چاہیے؟ اب اس کے ساتھ بھی فرقے بن گیا۔ مسلمانوں میں بھی اس طرح، کوئی کہتا ہے فلاں کا نظام چلنا چاہیے، کوئی کہتا ہے فلاں کی بات چلا لو، کوئی کہتا ہے فلاں کا فیصلہ اس پہ نافذ کر دو۔ تو اس ایک کو اگر 500 ماننے والے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو 1000 نہ ماننے والے بھی ہوں، اس کے 1000 حمایتی ہیں تو ہو سکتا ہے 2000 اس کے مخالف بھی ہوں۔ تو یہ رہے گا۔ تو جو بھی مومن ہے اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ پھر اللہ کی بات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نافذ کر دیا جائے، تاکہ کسی کے پاس اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور پھر یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات مزید واضح ہو کے یہ آتی ہے کہ امن کے جتنے بھی فارمولے انسانی بنائے ہوئے ہیں ان سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن قائم اسی فارمولے سے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور یہ دین سارے کا سارا کس کے لیے ہو جائے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اس کے پابند ہو جائیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، تو اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی اور انسان ان چیزوں سے بھی بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ تو فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ باز آ جائیں گے، ان کاموں سے رک جائیں گے، ان کے اندر امن و سلامتی والی یہ چیزیں آ جائیں گی اور اس کو مان لیں گے، تو یہ معاشرے کے لیے بھی پرامن ہو جائیں گے، سلامتی والے بن جائیں گے۔ تو پھر ان کے اوپر اگر کوئی ان سے ظلم و زیادتی ہو بھی جائے گا تو ان کے لیے معافی ہے، فلا عدوان، پھر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ زیادتی ہاں، اس کے بعد اگر کوئی جرم کریں گے تو اس کی سزا کے ساتھ کی صورت میں دیگر چیزیں، یہ تعزیرات موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ظلم کرنے والا کیا ہے کہ اس کے خلاف نکلنا، پھر یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس چیزوں سے باز آ جائے گا تو پھر صرف جو ظالم ہے اسی کے لیے یہ چیزیں ہوں گی، اس کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہوں گی، وگرنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، اس حوالے سے وہ عام معروف سی بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس آیت کا کھل کے معنی واضح سامنے ہو جائے گا کہ ایک شخص ہے وہ قانون کا پابند ہے، اس نے کوئی وائلیشن نہیں کی ہے، تو قانون جتنا بھی سخت ہو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جو وائلیشن کرنے والا ہے اس کو توڑنے والا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ قانون حرکت میں آئے گا تو اس کو پریشانی تو ہوگی۔ اسی طرح جو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لے گا اس کو اس طرح کی چیزیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوگی کہ یعنی ایک شخص ہے کہ وہ یعنی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا تو اس کو کیا خوف ہے کہ وہ مارا جائے گا، تو اس کو مارے جانے کا خوف تبھی ہوگا جب وہ کسی کو مارے گا۔ تو اسلام کیا ہے؟ یہ امن و سلامتی کا دین ہے، جب وہ اس کو مان لے گا تو پھر کوئی خوف، کوئی چیزیں اس طرح کی باقی نہیں رہیں گی۔ اور آگے فرمایا گیا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات کے ساتھ، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے عوض میں ہے، بدلے میں ہے، اور جمیع حرمتیں جتنی ہیں وہ قصاص ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حرمت والے مہینے میں قتال کا آغاز کرنا، اس کی اجازت نہیں دی گئی مسلمانوں کو کہ آپ اس کے اندر آغاز نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی نے حملہ آور تم پر ہوئے ہیں حرمت والے مہینے میں تو تمہارے پاس جواب دینے کا پورا حق ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر تم نے اس کی پابندی نہیں کی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمان اس پابندی کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس حرمت کی بے حرمتی یا حرمت کو پامال کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کے جواب کے اندر کہ انہوں نے ظلم و زیادتی کی وہ بدلہ دے رہے ہیں اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ والحرماتوں کے ساتھ اس طرح باقی جمیع حرمتیں بھی ہیں کہ بیت اللہ میں نہیں لڑ سکتے، لیکن اگر وہ بیت اللہ کے اندر لڑ رہے ہیں تم سے تو جس طرح ہم نے سابقہ آیات میں بھی پڑھا کہ پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ اب مسجد میں ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی مسجد میں اس طرح سے کرتا ہے تو اس کے جواب میں کیا جا سکتا ہے۔ اب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ بوڑھے اور عورت کو اور بچے کو نہیں مارا جائے گا، لیکن اگر بوڑھا اور عورت اور بچہ وہ تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے اور تمہیں مارنے لگے تو اس کے جواب میں اس کو والحرماتوں کے ساتھ جمیع حرمتیں جتنی رکھی گئی ہیں جب وہ اس حرمت کو پامال کریں گے تو اس کے جواب کے اندر وہ چیز ان کے لیے حلال ہو جائے گی۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، فرمایا کہ جو تم پر کیا کرتا ہے ظلم و زیادتی کرتا ہے اس ظلم و زیادتی کا تم بدلہ ان سے لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ خاص طور پہ یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ظلم و عدوان پہ اترتے ہیں یا غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے تو پھر عدلے کا بدلہ ہے، لیکن اگر مسلمانوں کا معاملہ ہے تو ان میں جس بات کو ترجیح اور ترغیب دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ عفو درگزر سے کام لیں گے تو یہ زیادہ اجر والا معاملہ ہے۔ باقی حالات کے تناظر کے اعتبار سے بس اوقات معاف کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے اور بس اوقات قصاص لینا زیادہ افضل ہے، لیکن اس صورت میں جب اس کا تعلق امن
علامہ کے ساتھ ہو، معاشرے کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، جمیع لوگوں کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں قصاص کے اندر جو ہے وہ زندگی بتائی گئی ہے۔ تو فرمایا اس کا تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس کے اندر بھی تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ میری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بدلہ ہے، اس کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہ ظلم کی روک تھام ہو سکے، لیکن یہ ہے کہ اس کو آڑ بنا کے یا بنیاد بنا کے انسان حد سے تجاوز کر جائیں اور کہے کہ میں اس کو بس اب سارے یاد کرواؤں گا کہ اس نے کیا کیا، ایسا کیا ویسا کیا، کہ دوبارہ تو ظلم کی سزا کے طور پہ تو ایسی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کے معاملات چھوٹے موٹے اس کے ہوئے ہیں تو اس کے عوض کے اندر اس کو زیادتی کی گنجائش یا اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے وہ اس چیز کو درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جو پرہیزگار ہوگا اس بات کو خوب جان لو، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت وہ اسی بندے کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ پرہیزگاری کیا ہے کہ جہاں جس کام کو نہیں کرنا چاہیے اور وہ انسان کا دل، انسان کا معاشرہ اور باقی جتنی بھی چیزیں وہ اس کو ابھار رہی ہیں، اس کی طرف لے جا رہی ہیں یا تقاضا کر رہی ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ شریعت نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی تو میں اس سے پرہیز کروں گا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معلوم رکھو، جان لو خوب کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، معیت ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت سمجھ کے اس کے موافق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔